صدر صاحب سے بات کریں، ملٹری سیکرٹری نے کہا۔ سر، میں کرنل ڈیوڈ عرض کر رہا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ صدر صاحب نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ سر، GP5 کو اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس رومانیہ میں قائم خفیہ ایجنسی سارج کا تعاقب کرتی ہوئی اسرائیل پہنچ رہی ہے اور یہاں وہ بابین کے علاقے تمالہ میں واقع سرکاری لیبارٹری 11-6 کے انچارج ڈاکٹر گورمین کے خاتمے کے لیے پہنچ رہی ہے، جبکہ سارج کو بھی اس لیبارٹری کی سیکیورٹی کا انچارج بنایا گیا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کس نے یہ اطلاع دی ہے تمہیں؟ صدر کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ سر، ہماری آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں سر، کرنل ڈیوڈ نے دوسرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے کال کیوں کی ہے؟ صدر نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو GP5 بابین کو چھوڑ کر باقی پورے اسرائیل میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خلاف کام کرے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ لیکن جب آپ کی اطلاع کے مطابق وہ بابین پہنچ رہے ہیں تو پھر آپ باقی اسرائیل میں کیا کریں گے؟ صدر نے پہلے کی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، بابین پہنچنے سے پہلے انہیں تل ابیب آنا ہوگا، وہ براہ راست کسی صورت بابین نہیں پہنچ سکتے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ کی ایجنسی کا قیام ہی غیر ملکی ایجنٹوں کے خاتمے کے لیے کیا گیا ہے، پھر آپ کو میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ صدر نے کہا۔ سر، آپ ہمارے عظیم سربراہ ہیں، اس لیے تمام اہم معاملات آپ کے نوٹس میں لانا ضروری ہوتا ہے سر، کرنل ڈیوڈ نے خوشامدانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے نوٹس میں آ گیا، لیکن آپ نے بابین یا تمالہ میں سارج کے کام میں ہرگز مداخلت نہیں کرنی۔ سارج بھی اسرائیل کی ہی ایجنسی ہے اور وہ اپنی تربیت اور تجربے کی بنا پر ان لوگوں سے زیادہ اچھی طرح نمٹ سکتی ہے۔ آج تک تم اور تمہاری ایجنسی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا بال تک بیکا نہیں کر سکی، لیکن مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ سارج ان کا خاتمہ کر دے گی۔ پہلے بھی سارج نے پاک ایشیا میں 2 مشن انتہائی کامیابی سے مکمل کیے ہیں، صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیوڈ کا چہرہ غصے کی شدت سے خوب پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گیا۔ اس نے ریسیور اسی طرح کریڈل پر پٹخ دیا جیسے سارا قصور اسی ریسیور اور کریڈل کا ہی ہو۔ صدر صاحب نے GP5 پر اس سارج کو ترجیح دے کر سارج ایجنسی کی قسمت پر مہر لگا دی ہے۔ اب میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو بابین پہنچنے تک کچھ نہیں کہوں گا، اور جب وہ سارج اور لیبارٹری کا خاتمہ کر دیں گے اس کے بعد میں ان کا خاتمہ کروں گا، تاکہ صدر صاحب کو ہمیشہ کے لیے معلوم ہو جائے کہ سارج جیسی کئی تنظیمیں GP5 اور تجربے کار کرنل ڈیوڈ کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کرنل ڈیوڈ نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے اپنے سیکرٹری کو کال کیا۔ یس سر، دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ بابین میں میجر گراس سے بات کراؤ، کرنل ڈیوڈ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ میں بتاؤں گا صدر صاحب کو کہ کرنل ڈیوڈ کیا کر سکتا ہے، ایک بار پھر کرنل ڈیوڈ نے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ میجر گراس سے بات کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں بات کروں گا نان سینس، اسے کہو کہ مجھ سے بات کرے نان سینس، کرنل ڈیوڈ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یس سر، وہی بات کرے گا سر، یس سر، پرسنل سیکرٹری نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، میں میجر گراس بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد میجر گراس کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سنو، تم نے وہاں انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے۔ جب عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس وہاں پہنچ جائے تو تم نے قطعاً کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنی، سمجھے ہو یا نہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، میں بالکل مداخلت نہیں کروں گا، میجر گراس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، چاہے وہ اس سارج کا خاتمہ کر دیں، چاہے لیبارٹری تباہ کر دیں، تم نے قطعاً کوئی مداخلت نہیں کرنی، سمجھے ہو یا نہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر شدید غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، میں بالکل سمجھ گیا ہوں سر، میجر گراس نے کہا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب نے ہمیں بابین میں مداخلت کرنے سے روک دیا ہے۔ کرنل ڈیوڈ کو اچانک خیال آیا کہ کہیں میجر گراس اپنے ساتھیوں کو یہ سب کچھ نہ بتا دے، اس لیے اس نے صدر کا نام لے دیا۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، میجر گراس نے کہا۔ خاک سمجھ گئے ہو؟
سنو، ہم نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنا ہے، سمجھے؟ لیکن اس وقت جب وہ سارج کا خاتمہ کر چکی ہو، اس لیے جیسے ہی لوگ بابین یا تمالا پہنچے تم نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے۔ میں خود وہاں پہنچ کر تمالا کا بیرونی محاصرہ کر لوں گا، اور پھر جیسے ہی سارج ان کے ہاتھوں ختم ہوگی میں انہیں ختم کر دوں گا۔ سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، میں آپ کو فوری اطلاع دوں گا سر، اور خود کوئی مداخلت نہیں کروں گا سر، میجر گراز نے جواب دیا۔ اوکے، پوری طرح ہوشیار رہنا، اگر تم نے معمولی سی غفلت کا بھی مظاہرہ کیا تو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول سارج ایجنسی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ دانش منزل کے میٹنگ روم میں اس وقت پوری پاکیشیا سیکرٹ سروس موجود تھی، جبکہ عمران ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ چیف نے جولیا کو فون کر کے حکم دیا تھا کہ وہ پوری سیکرٹ سروس کو میٹنگ روم میں پہنچنے کا کہہ دے اور خود بھی پہنچ جائے، کیونکہ ایک اہم مشن کے سلسلے میں ٹیم کو ضروری ہدایات دینی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ سب یہاں موجود تھے۔ جولیا سمیت سب کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ساتھ تشویش کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ مشن سے پہلے ٹیم کو اس طرح میٹنگ روم میں طلب کیا جائے، ورنہ عام طور پر مشن کے اختتام پر ممبران کو یہاں کال کر کے انہیں نہ صرف مشن کی تفصیلات بتائی جاتی تھیں بلکہ ان کے وضاحتی سوالوں کے جوابات بھی دیے جاتے تھے۔ ایسا کون سا مشن ہو سکتا ہے مس جولیا؟ صفدر نے کہا۔ اب چیف بتائے گا تو پتہ چلے گا، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب غائب ہیں، صدیقی نے کہا۔ چیف کو شاید ان کا ہی انتظار ہے، اس بار چوہان نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہلیان دانش منزل، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے خشوع و خضوع سے مکمل سلام کرتے ہوئے کہا۔ ہم اہلیان دانش منزل تو نہیں کہلائے جا سکتے، وہ تو چیف ہے، البتہ اراکین دانش منزل آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اہلیانے تو میں نے اس خوش امیدی کی بنا پر کہا تھا کہ شاید دانش کا کچھ حصہ آپ کو بھی مل گیا ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ خصلت تو نہیں بدلتا لیکن رنگ ضرور بدل لیتا ہے۔ عمران نے خالی کرسی پر بیٹھ کر بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، یہ ایسا کون سا مشن ہے جس پر اس طرح ہم سب کو یہاں کال کیا گیا ہے؟ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے تو تمہارے چیف کو بڑا سمجھایا تھا کہ معمولی سا مشن ہے، صرف مجھے بھیج دو، میں یہ مشن مکمل کر لوں گا، البتہ مجھے بس تھوڑی سی بڑی مالیت کا چیک دے دینا، لیکن تمہارے چیف نے جواب میں ایسی بات کر دی کہ مجھے مجبوراً خاموش ہونا پڑا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کون سی بات؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ چیف نے کہا کہ پہلے ہی ممبران کی صلاحیتوں کو تمہاری وجہ سے زنگ لگ گیا ہے، اب اگر تم نے اکیلے کام کیا تو تمام ممبران کی صلاحیتیں گل سڑ جائیں گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بات تو چیف نے ٹھیک کہی ہے، آپ کی وجہ سے ہماری صلاحیتیں واقعی زنگ آلودہ ہو کر رہ گئی ہیں، اس بار صفدر نے کہا۔ اچھا، میرا خیال تھا کہ تم سب سٹین لیس اسٹیل کے بنے ہوئے ہوں، اس لیے تمہیں زنگ لگ ہی نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، تم ویسے کے ویسے چمکدار ہی رہو گے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم صرف چمکدار برتنوں کی طرح شو پیس ہیں؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، مشن کیا ہے یہ تو بتائیں، صدیقی نے کہا۔ وہی پرانا مشن کہ بیچاری ازلی کنوارے علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن کی کسی طرح شادی نہ ہونے دی جائے، عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا تو میٹنگ روم میں بے اختیار مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ تم شادی کر رہے تھے؟ کس کے ساتھ؟ جولیا نے اس طرح چونک کر کہا جیسے عمران نے بات نہ کی ہو بلکہ اسے کوڑا مار دیا ہو۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے بگڑ سا گیا تھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، سینکڑوں ہزاروں شہزادیاں، پریاں اور جل مچھلیاں اپنا دل اٹھائے میرے پیچھے تھیں، لیکن میری خواہش تھی کہ شادی کروں گا تو صرف سوئس شہزادی سے جس کے پاس دل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اب کیا کروں، تمہارا چیف آڑے آ گیا، عمران نے کہا۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب کہ سوئس شہزادی کے پاس دل نہیں ہے؟ خاموش بیٹھی ہوئی صالحہ نے مسکراتے ہوئے قدرے شرارت بھرے لہجے میں کہا، یہ ایسی ہی دل جلانے والی باتیں کرنے کا عادی ہے، تم چپ رہو۔ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دل ہے، تب ہی وہ جلتا ہے۔ صالحہ نے کہا، میں نے تو اس امید پر تمہارے چیف سے بات کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ جولیا پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہے، اور چیف اور ڈپٹی چیف دونوں کے پاس دل نہیں ہوتا، صرف دماغ ہوتا ہے اور ملک کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ میں کس کی بات مانوں، جولیا کی یا چیف کی؟ چلو چیف ملک کے ساتھ قوم کا لفظ بھی کہہ دیتا تو کچھ امید بن جاتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی ہلکی سی آواز ابھری تو سب نے ٹرانسمیٹر کی طرف رخ کر دیا اور چوکنا ہو کر بیٹھ گئے۔ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا۔ یہ جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا، اس میں بار بار اوور کہنے اور بٹن دبانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بار آن ہونے پر اس پر فون کیسے انداز میں براہ راست بات کی جا سکتی تھی۔ ہیلو ممبران، آپ سب کو یہاں اکٹھا اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے سامنے بیک وقت 3 مشنز ہیں۔ گو یہ تینوں مشنز دراصل ایک بڑے مشن کے جزوی حصے ہیں، لیکن چونکہ ان تینوں مشنز پر بیک وقت کام کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے انہیں 3 مشنز کہا ہے۔ اور چونکہ آپ کو عمران سے یہ شکایت رہتی ہے کہ عمران آپ کو مشن کے بارے میں ضروری بریفنگ نہیں دیتا، اس لیے بھی میں نے آپ سب کو یہاں جمع کیا ہے تاکہ ضروری بریفنگ کے ساتھ ساتھ آپ آپس میں تینوں مشنز کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، چیف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اور 3 مشنز کا سن کر سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کے چہروں پر یک لخت چمک سی ابھر آئی، جبکہ عمران کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کا ان سارے واقعات سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیا مشنز ہیں چیف؟ جولیا نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ مختصر طور پر میں بتا دیتا ہوں، پاکیشیا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر اعظم نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس کے ذریعے ایٹمی آبدوزوں کو کسی بھی آلے پر چیک نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی اس کی رینج بے حد محدود تھی، اس لیے اس آلے کی رینج بڑھانے پر کام ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر اعظم نے اپنی ذاتی رہائش گاہ میں بھی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی، جہاں وہ اس آلے کی رینج بڑھانے کے سلسلے میں ہفتے میں 4 دن کام کرتا رہتا تھا۔ ان تجربات کو وہ ہفتے میں 2 روز پاکیشیا کی بین الاقوامی سمندری حدود میں واقع جزیرے گرین پرل میں بنائے جانے والی نیوی لیبارٹری، جسے اسپیشل نیوی ورکشاپ کا نام دیا گیا تھا، میں جدید ترین آلات کے ذریعے چیک کرتا اور ان تجربات کو وہاں موجود خصوصی کمپیوٹر میں فیڈ کرتا تھا۔ یہ کام خاموشی سے ہو رہا تھا کہ ایک روز ڈاکٹر اعظم کی رہائش گاہ میں سے اس کی لاش ملی۔ اس کے ملازموں اور گارڈز کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس لیبارٹری میں موجود اس آلے کو بھی اور خصوصی کمپیوٹر کو بھی باقی تمام آلات سمیت تباہ کر دیا گیا، اور اسی رات گرین پرل آئی لینڈ پر موجود اسپیشل نیوی ورکشاپ کو بھی تباہ کر دیا گیا، وہاں بھی اس آلے کو تباہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اعظم کی موت کے بارے میں عمران کو اطلاع اس کے شاگرد ٹائیگر نے دی، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل اس اسپیشل نیوی ورکشاپ کے سلسلے میں کام کر رہے تھے، لیکن دشمن اپنا کام کر کے فوری طور پر واپس چلے گئے۔ عمران نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس آلے کا بنیادی فارمولہ سرداور کی تحویل میں ہے، اس لیے دشمنوں کی اس کارروائی کے باوجود فارمولہ محفوظ ہے جس پر آئندہ کام کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر اطلاع ملی کہ سرداور کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا ہے اور سرداور کو گولیاں ماری گئی ہیں، اور ان کے ذاتی سیف سے فارمولے کی فائل اٹھا کر ایک کمرے میں اسے باقاعدہ جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے، اور اپنی طرف سے وہ لوگ سرداور کو ہلاک کر کے چلے گئے، لیکن سرداور زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کو ان کی زندگی منظور تھی، اس لیے وہ اس قدر ہولناک حملے کے باوجود بچ گئے۔ اس فارمولے کو ساتھ لے جانے کے بجائے وہیں جلا دینے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حملہ آوروں کو اس فارمولے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ پاکیشیا کے پاس ایسا آلہ نہ ہو۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ ان لوگوں کے پاس پہلے سے یہ آلہ موجود تھا۔ چنانچہ اس بنا پر میں نے اس حملہ آور گروپ کو ٹریس کرنے کا کام کیا
اور اس ٹریسنگ سے معلوم ہوا کہ حملہ آور گروپوں کا تعلق اسرائیل اور ایکریمیا کی ایک مشترکہ خفیہ بین الاقوامی تنظیم سارج ایجنسی سے ہے۔ اسی سارج ایجنسی کو خفیہ رکھنے کے لیے اس کا ہیڈ کوارٹر رومانیہ کے ایک صحرائی علاقے کارسانہ میں بنایا گیا۔ اس کے بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین لارڈ اینتھنی ہے جو ناراک میں رہتا ہے، اور اس فارمولے پر کام اسرائیل کے ایک علاقے بابین کے مرکزی شہر تمالا میں واقع لیبارٹری میں ہو رہا ہے، اور اس لیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر گورمین ہے۔ عمران چاہتا تھا کہ پہلے ڈاکٹر گورمین والی لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے، پھر سارج کی طرف توجہ کی جائے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تینوں مشنز پر بیک وقت کام کیا جائے، کیونکہ اسرائیلی لیبارٹری تباہ ہوتے ہی سارج پوری قوت سے پاک ایشیا سے انتقام لینے کے لیے اس کی اہم تنصیبات یا اہم شخصیات کے خلاف کام کر سکتی ہے، اور اس طرح اگر وہ جزوی طور پر کامیاب رہے تب بھی پاک ایشیا کا نقصان ناقابل تلافی ہوگا، کیونکہ پہلے ہی ایک فارمولے کی خاطر وہ اپنی طرف سے سرداور کو ہلاک کر کے گئے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت نہ کرتا اور سرداور بچ نہ جاتے تو یہ واقعی پاک ایشیا کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ اس لیے اب تینوں مشنز ہمارے سامنے ہیں، ایک اسرائیل میں واقع اس لیبارٹری کی تباہی اور وہاں سے اس آلے یا اس کے فارمولے کی واپسی، تاکہ پاک ایشیا اس آلے پر دوبارہ کام کر سکے۔ یہ آلہ پاک ایشیا کے دفاع کے مضبوطی کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا مشن اس لارڈ اینتھنی کا خاتمہ، اور تیسرا سارج کے ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ، اور ان تینوں مشنز پر بیک وقت کام کیا جانا ہے۔ اس لیے آپ سب کو یہاں کال کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہ کر سکیں تو پھر یہ فیصلہ جولیا بطور ڈپٹی چیف کرے گی، اور اس کا فیصلہ فائنل ہوگا، اور جولیا اس فیصلے سے مجھے آگاہ کرے گی، تو پھر میں مزید ہدایات دوں گا۔ تب تک اللہ حافظ، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں سارج کے ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ کروں گا، سب سے پہلے تنویر نے کہا۔ میرے خیال میں عمران اس بارے میں ہم سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی عمران صاحب، آپ یہ معاملہ طے کر دیں، صفدر نے کہا۔ میں نے تو جو فیصلہ کیا تھا وہ تمہارے چیف کو پسند نہیں آیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ نے سب کچھ خود کرنے کا کہا تھا، آپ ہمیں کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں، صالحہ نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ اکیلے بیک وقت تینوں مشنز پر کیسے کام کر سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے بغیر اکیلا ہوں؟ میری ٹیم میں ایسے ایسے لوگ شامل ہیں کہ تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، عمران نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ آپ ٹائیگر جوزف اور جوانا کا نام لیں گے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہیں، لیکن ان کا اصل ہیڈ اور ہے، اور وہ ہے آغا سلیمان پاشا، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ہی 3 ٹیمیں بنانا پڑیں گی، جولیا نے کہا۔ بس ایک خیال رکھنا، مجھے اپنی کسی ٹیم میں شامل نہ کرنا، عمران نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کیوں عمران صاحب، کیا آپ ان مشنز پر کام نہیں کرنا چاہتے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی ساتھیوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میں دراصل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ 2 مشنز ایسے ہوں جن کا میرے بجائے کوئی اور لیڈر ہو، عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں، وجہ؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے بغیر سیکرٹ سروس کے ممبران کچھ نہیں کر سکتے؟ جولیا نے غصیلے انداز میں آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، سیکرٹ سروس کے ممبران مجھ سے بھی زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان مشنز میں وہ کامیاب رہیں گے۔ لیکن عمران بولتے بولتے لیکن کہہ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر میرا روزگار ختم، کیونکہ اب تک میں نے چیف پر یہ تاثر قائم کیا ہوا ہے کہ ساری کامیابی میری وجہ سے ہے، پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے آئندہ کسی بھی مشن میں وہ مجھے لیڈر ہی نہیں بنائے گا، اور اس طرح وہ چھوٹا سا چیک بھی مجھے ملنا بند ہو جائے گا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ خدشہ ہے تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ چیف ایسا نہیں کرے گا، اور اگر چیف ایسا کرے گا تو احتجاجاً ہم بھی سیکرٹ سروس سے مستعفی ہو جائیں گے، جولیا نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ بعد میں کیا ہوگا اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اب کی بات کرو۔ اگر تم چیف سے اب گارنٹی دلوا سکتی ہو تو میں تیار ہوں،
ورنہ نہیں، عمران نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، آپ عمران صاحب کی باتوں میں نہ آ جایا کریں، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہم۔ آپ ٹیمیں منتخب کریں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، صفدر نے کہا۔ ارے ارے، ایک تو تم میرے دشمن نمبر 1 ہو، نہ ہی خطبہ نکاح یاد کرتے ہو، اور اب میں ماحول بنا کر جولیا کے اکاؤنٹ سے بھاری مالیت کا ایک چیک حاصل کرنا چاہتا تھا تو تم نے یہ راستہ بھی بند کر دیا۔ عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں کیوں دیتی تمہیں چیک؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تم نے خود ہی آفر کر دینی تھی کہ گارنٹی کے طور پر میں تمہیں آئندہ 1000 مشنز کا چیک ایڈوانس دے سکتی ہوں، عمران نے کہا تو جولیا کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ 1000 مشنز کا چیک! اتنی رقم جولیا کے اکاؤنٹ میں ہے ہی نہیں، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یہی تو اصل رونا ہے، تمہیں جتنی تنخواہ بما الاؤنسز ماہانہ ملتی ہے، مجھے 1000 مشنز کے عوض اس سے بھی کم رقم کا چیک ملتا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب پلیز، بس اب آپ یہ سلسلہ بند کریں اور مس جولیا کو انتخاب کرنے دیں، صفدر نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، کر لو انتخاب، عمران نے کہا۔ 4 سٹارز صدیقی کی سربراہی میں سارج ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تباہ کریں گے، جبکہ تنویر اور صفدر چیئرمین لارڈ اینتھنی کا خاتمہ کریں گے، اور میں صالحہ اور کیپٹن شکیل کے ساتھ اسرائیل میں موجود لیبارٹری کو تباہ کریں گے۔ باقی رہا عمران، تو وہ تینوں مشنز میں جس کے ساتھ چاہے شریک ہو سکتا ہے، جولیا نے انتخاب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ میں سارج ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے لیے کام کروں گا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے، جولیا نے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کس کے ساتھ شامل ہوں گے؟ صفدر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جولیا نے اسرائیلی مشن کو زیادہ اہمیت نہیں دی، حالانکہ سب سے اہم مشن وہی ہے، کیونکہ سارج ایجنسی کی ایک ٹیم کرنل سمتھ کی سربراہی میں وہاں پہلے سے موجود ہے، اور اس بار اسرائیل نے GP5 اور کرنل ڈیوڈ کو بھی سائٹ پر رکھا ہے، اس لیے اصل مشن وہی ہے۔ البتہ وہاں سے واپسی پر ہم رومانیہ پہنچ کر ان کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر سکتے ہیں اور اس چیئرمین کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو آپ مس جولیا کے گروپ میں شامل ہوں گے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پوری ٹیم کو اکٹھے ہی تینوں مشنز پر کام کرنا چاہیے، ورنہ ہماری قوت بٹ جائے گی، جبکہ سارج کا خاتمہ اور اسرائیلی لیبارٹری کی تباہی دونوں ہی بے حد اہم ٹارگٹ ہیں، اور چیئرمین کا خاتمہ کرنے سے اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ چیئرمین تو کوئی اور بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تمہاری باتیں درست ہیں، لیکن چیف تو چاہتا ہے کہ تینوں مشنز پر بیک وقت کام کیا جائے، جولیا نے کہا۔ چیف کو بتا دو کہ پوری ٹیم اکٹھے ہی کام کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور چیف تمہاری بات مان جائے گا، عمران نے کہا۔ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی چیف سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتا، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کی بات کی تائید ایک ایک کر کے سب نے کر دی۔ ٹھیک ہے، ٹرانسمیٹر آن کرو، میں بات کرتا ہوں، عمران نے کہا تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر پر جلنے والا بلب سبز رنگ کا ہو گیا۔ ہیلو ممبران، کیا فیصلہ ہو گیا ہے؟ چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سر، عمران آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا بات؟ چیف نے پوچھا۔ عالی جناب، بندہ نواز چیف صاحب، متضلع کی خدمت اقدس میں حقیر فقیر، پر تقصیر ہیچ مدان، بندہ نادان علی عمران MSc DSc آکسن دست بستہ در حالت خستہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ سب سے اہم مشن اسرائیل کا ہے، کیونکہ وہاں سارج کا ایک گروپ پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس لیبارٹری کی تباہی اور گروپ کے خاتمے سے سارج اور اسرائیل دونوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اس گروپ کے ہیڈ کرنل سمتھ سے سارج کے بارے میں مزید اہم معلومات ملیں گی، لیکن صرف چیئرمین کا خاتمہ کرنا اہمیت نہیں رکھتا، اور جہاں تک اس کے ہیڈ کوارٹر کا تعلق ہے تو میری معلومات کے مطابق اصل ہیڈ کوارٹر وہ نہیں ہے، اسے ڈاج کے طور پر ہیڈ کوارٹر بنایا گیا ہے۔ اصل ہیڈ کوارٹر یقیناً کسی اور جگہ ہوگا، اور اگر سارج نے کرنل سمتھ کو اسرائیلی مشن کے لیے منتخب کیا ہے تو یقیناً وہ بے حد اہم گروپ ہوگا، اس سے درست معلومات مل جائیں گی، اور ہم واپسی پر اصل ہیڈ کوارٹر اور چیئرمین اور اس کے ساتھ بورڈ آف گورنرز کے باقی ارکان کا بھی اطمینان سے خاتمہ کر دیں گے۔ اس لیے میری عاجزانہ
انکسارانہ تجویز ہے کہ پوری سیکرٹ سروس کو اسرائیل بھجوایا جائے اور پھر وہاں سے واپسی پر باقی مشنز مکمل کیے جائیں۔ گر قبول افتنز ہے عضو شرف، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تمہارا کام سوائے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا رہ گیا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اسے تم چند فکروں میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن مجھے تمہاری تجاویز سے قطعاً اتفاق نہیں۔ لیبارٹری کے ساتھ ساتھ سارج کے ہیڈ کوارٹر کا بھی خاتمہ ضروری ہے، چاہے وہ جعلی ہے یا اصلی۔ یہاں بیٹھ کر اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ جعلی بھی ثابت ہوا تو تب بھی سیکرٹ سروس اصل ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر لے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہم تیسرے مشن کو فی الحال ڈراپ کر سکتے ہیں۔ چیئرمین، بورڈ آف گورنرز اور دوسرے چیفز کا خاتمہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے 3 کے بجائے اب 2 گروپ بنائے جائیں گے، اور اب گروپ بھی میں ہی بناؤں گا۔ تمہاری رہنمائی میں صدیقی، نعمانی، چوہان اور خاور اسرائیل جائیں گے، جبکہ جولیا کی سربراہی میں صفدر اور تنویر سارج کے خلاف کام کریں گے، جبکہ صالحہ اور کیپٹن شکیل پاکیشیا میں رہیں گے تاکہ یہاں ٹیم کی عدم موجودگی میں اگر کوئی مشن ہو تو اس پر کام کیا جا سکے۔ یہ فائنل ہے، اب دونوں گروپ جلد از جلد اپنے اپنے مشنز پر روانہ ہو جائیں۔ سارج کے خلاف کام کرنے والے گروپ کو تمام تفصیلات عمران دے گا، اور عمران اور جولیا دونوں کا رابطہ 05 اسپیشل ٹرانسمیٹر پر رہے گا تاکہ معلومات کو ایک دوسرے سے ڈسکس کیا جا سکے۔ اور یہ سن لو کہ مجھے دونوں مشنز میں کامیابی چاہیے۔ اللہ حافظ، چیف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ آپ لوگوں کو تو مشن مل گئے، صالحہ اور مجھے یہاں رہنے کی سزا مل گئی، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صالحہ کا چہرہ بھی اس وقت سے لٹکا ہوا تھا جب سے چیف نے اس کا نام کسی گروپ میں شامل نہ کیا تھا۔ تم دونوں یہاں رہ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہنا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، یہ بات سن لیں کہ اس بار ہم نے صرف ساتھ ساتھ لٹکے نہیں رہنا بلکہ کام کرنا ہے، صدیقی نے کہا۔ یہ لو، ابھی مشن کی الف بے شروع نہیں ہوئی اور میرے خلاف بغاوت سامنے آ گئی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم بغاوت نہیں کر رہے، ہم صرف کام کرنا چاہتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ تم فکر مت کرو، اسرائیل میں تم سب کو واقعی کام کرنا پڑے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران، تم ہمیں بتاؤ کہ تمہارے پاس سارج کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تو عمران نے اسے کارسانہ اور آسکر کی بتائی ہوئی تفصیلات بتا دیں۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ کا شکریہ، اب ہم یہ مشن مکمل کر لیں گے، صفدر نے کہا، اور جولیا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل سمتھ اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس کے آدمی تمالا میں چیکنگ کر رہے تھے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی مشکوک گروپ نظر نہ آیا تھا، اور نہ ہی کسی اور طرف سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے حرکت میں آنے کی اطلاع ملی تھی۔ اس لیے وہ اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل سمتھ نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ قبرص سے رینالڈ کی کال ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل سمتھ بے اختیار چونک پڑا۔ کراؤ بات، کرنل سمتھ نے کہا۔ ہیلو سر، میں رینالڈ بول رہا ہوں قبرص سے۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ یس، کوئی خاص رپورٹ؟ کرنل سمتھ نے کہا۔ پاکیشیا سے فریڈ نے رپورٹ دی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا علی عمران اپنے 4 ساتھیوں سمیت پاکیشیا سے ایک فلائٹ کے ذریعے مصر کے دارالحکومت قاہرہ روانہ ہو چکا ہے۔ اس نے ان سب کے حلیوں کی تفصیلات بھی بتائی ہے۔ اس کے بقول عمران اپنے اصل چہرے میں ہے، البتہ اس کے باقی 4 ساتھیوں کو وہ نہیں جانتا، رینالڈ نے کہا۔ کیا ان کی فلائٹ قاہرہ پہنچ چکی ہے یا نہیں؟ کرنل سمتھ نے پوچھا۔ جو وقت اس نے فلائٹ کی روانگی کا بتایا ہے، اور اس نے مجھے فلائٹ نمبر اور کمپنی کا نام بھی بتا دیا تھا، اس لیے میں نے قاہرہ ایئرپورٹ پر فون کر کے ان سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق فلائٹ 1 گھنٹہ بعد قاہرہ پہنچ جائے گی، رینالڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، کیا تفصیلات ہیں ان کے حلیوں کی، اور فلائٹ نمبر اور کمپنی کا نام بھی بتا دو، کرنل سمتھ نے کہا تو دوسری طرف سے رینالڈ نے تفصیلات بتا دیں۔ اوکے، کرنل سمتھ نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے فون کے نیچے موجود ایک سفید رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے سیکٹری کی آواز سنائی دی۔ قاہرہ میں سارج کے سیٹ اپ کے انچارج فواد سے میری بات کراؤ فوراً،
کرنل سمتھ نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل سمتھ نے ریسیور رکھ دیا۔ چلو یہ شیطان حرکت میں تو آئے، جمود تو ٹوٹا، کرنل سمتھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل سمتھ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل سمتھ نے کہا، جناب فواد لائن پر ہیں، بات کیجئے سر۔ دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، کرنل سمتھ بول رہا ہوں۔ کرنل سمتھ نے کہا، یس کرنل سمتھ، میں فواد بول رہا ہوں۔ آج کیسے یاد کر لیا؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ جناب فواد صاحب، میں اس وقت اسرائیل میں ہوں اور ہمارے ذمے یہاں کی ایک لیبارٹری کی حفاظت لگائی گئی ہے۔